السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے فرشتے دعائیں دیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں، دعائیں رحمت فرماتے ہیں، یعنی ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ وہ بندے کیسے ہیں اور وہ کیا عمل کرتے ہیں، کیا ان کے عمل ہیں؟ تو وہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو وہ بندے کرتے ہیں اور اس پر فرشتے وہ دعا دیتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا عمل ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ اگر وہ عمل ہم کر لیں گے تو اللہ کے فرشتے ہمیں بھی دعا دیں گے، ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں گے، ہمارے لیے بھی دعائیں رحمت کریں گے۔ وہ عمل کیا ہے جو چھوٹا سا عمل ہمیں کر لینا چاہیے کہ جس پر فرشتے ہمیں مغفرت اور رحمت کی دعائیں دیں؟ تو یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص اپنی اس جگہ پر مصلی پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے اس وقت تک بیٹھا رہتا ہے کہ جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور دعائیں رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ان کلمات میں دعا مانگتے ہیں: اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما دیجیے۔ تو فرشتے دعا کر رہے ہیں، کس بدولت؟ صرف عمل یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بندہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نماز سے جب ہم فارغ ہو جائیں، فرض سنت نفل وغیرہ پڑھ کر، تو اس کے بعد جتنی تسبیحات ہمیں پڑھنی ہیں ممکن اگر ہو تو اپنے مصلی پر بیٹھ کر ہی پڑھیں، ورنہ اجازت ہے آپ اپنے بستر پر جا کر آرام سے سکون سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ مصلی پر بیٹھ کر ہی اگر آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھ لینا چاہیے، مصلی پر بیٹھ کر ہی پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ ہر نماز کے بعد یا کم سے کم صبح فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ دن شروع ہوتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھتے ہیں تو اپنے مصلی پر ہی پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھ لینی چاہیے، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے کہ مصلی پر ہی پڑھیں۔ اگر آپ تھک جاتے ہیں، دن بھر کے کام کاج بہت ہوتے ہیں، تو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر آرام سے ٹیک لگا کر تکیہ وکیہ لگا کر، اور اب تو سردیاں بھی ہیں تو کمبل وغیرہ سب سائڈ کر کے اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر اور افضل یہ ہے، اس لیے کہ جب تک آپ مصلی پر رہیں گے تب تک آپ کے لیے دعائیں مغفرت فرشتے کرتے رہیں گے، دعائیں رحمت کرتے رہیں گے۔ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کا نامہ اعمال میں آپ کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، لیکن ساتھ ہی اس عمل پر خاص طور پر آپ کو دعائیں ملیں گی مغفرت کی بھی اور رحمت کی، کہ آپ اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی کو سب سے پہلے تو اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جب تک گناہوں سے مغفرت کی توفیق ہوتی رہے گی تو ہم گناہوں سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اور اگر توفیق چھین لی گئی تو صرف گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، اور پھر یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، ورنہ کم سے کم سونے سے پہلے رات کو 1 مرتبہ تسبیح اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔